پاکستان کی یہ جو عوام پس رہی ہے، جو اپنے گلے میں پھندے ڈال کے مر رہے ہیں اور مال و مکان اپنے کرایہ داروں کو کرایہ نہ دینے کے نکار رہے ہیں، اور بچے اسکولوں میں جانے کے اس لیے قاصر ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں فیسیں دینے کی، تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا سبز باغ دکھا رہی ہے؟ بہت شکریہ احسان صاحب، بات آپ نے جو کی ہے اصلاحات میں بجٹ، ظاہری بات ہے ابھی پاس ہو گئے ہیں، تمام صوبائی بجٹ بھی پاس ہو گئے ہیں، مرکز کا بھی پاس ہو گیا ہے۔ میں چونکہ سٹارٹ کروں گا صوبائی سے، لیکن مجھے آنیسٹلی بتاتے ہوئے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب کا ایک ایسا بجٹ ہے جس میں آپ کا اتنا ریلیف دیا گیا ہے، ٹیکس فری بجٹ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ پنجاب کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ جو اچھا بجٹ اس سے پہلے میں نے خود کبھی نہیں دیکھا، یہ تو میں آنیسٹلی بتاتا ہوں، یہ ریکارڈ بتا رہے ہیں۔ اب جہاں تک عام آدمی کی بات نہیں ہے، سب معاشرے کی میں بات کروں گا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے، آپ کو پتہ ہے، چلتی ہی ساری ٹیکسیشن پہ ہیں، حکومتیں بھی ٹیکس پہ چلتی ہیں۔ چونکہ پنجاب نے تھوڑا سا یہ تھا کہ مریم صاحبہ کے ذہن میں ایک یہ تھا کہ میں اپنے والد کو اور اپنے چچا کی بھی جو وصیت انہوں نے کارکردگی ہے وزیر اعلیٰ کی، اس کو بھی میں آگے جاؤں، اس لیے انہوں نے اچھے پلان بنائے۔ پہلے انہوں نے اچھے جو ہے نا جی اپنے پلان بنا کے جو 100 دن کی کارکردگی کا سوچا ہوا تھا وہ انہوں نے پریزنٹ کیا اور لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اب سر جہاں تک بجٹ کی مشکل ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ رہا ہے، ہمارے جیسے جو غلام کنٹری ہیں، جو سلیبز ہیں، جو ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں کے اوپر، بجٹ بنانے کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں IMF کا، ایشین بینک کا، ڈیولپمنٹ بینک کا۔ وہ چونکہ ہم اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے جب ان سے لیتے ہیں تو وہ اپنی شرائط بھی منواتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اگر ان کو قرضہ دیا ہے یا پیسہ دیا ہے تو ہم نے واپس بھی لینا ہے، تو کیسے لینا ہے؟ پھر وہ ہمیں خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ان سورسز سے ہمیں اتنا زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اگر پہلے آپ 2% لیتے تھے تو 3% کرنا ہے، کیونکہ جی آپ نے ہمیں مارکا بھی واپس کرنا ہے۔ تو یہ ایفیکٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کا جو بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے وہ ہماری عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں وہ یہ ہے، انہوں نے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج بھی دیا اپنے اس میں کہ دعا کریں کہ یہ ہمارا آخری بجٹ ہو جو ہم IMF کے سہارے سے لے کے اس ملک کو چلانے لگے ہیں، اور آنے والا بجٹ میں ہم خوشخبری، سچ بول رہے ہیں انہوں نے سچ بھی کہا اور انہوں نے ایڈوانس بھی کہا کہ لوگوں کو کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والا جو بجٹ ہوگا، چیخے نکل رہے ہیں یا آئندہ نہیں نکلیں گے، ایک دفعہ تھوڑا سا کروا گونڈ دیکھیں، پہلے ہم ڈیفالٹ میں تھے، پھر ہم نے PDM بنائی، PDM سے ہم نے نکال لیا ملک کو، اب جو آخری سٹیج تھی نا مشکل کی، وہ میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے سر غریب آدمی، میں کہتا ہوں جی غریب سے لے کے امیر، درمیانے درجے والا، تمام طبقے جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں ڈیو ٹو انرجی کرائسس۔ ہمارے ملک میں چونکہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے انرجی کے اوپر، اگر آپ کی پیٹرولیم کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا آپ کی بجلی کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کا افیکٹ ہر چیز پہ پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے تمام کاروبار افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے۔ اچھا یہاں ایک کوشچن ہے، جی ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں، اگر پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی تو سب بڑھتی ہے، لیکن یہ بڑھاتے ہوئے آپ کے حکمرانوں کو اور آپ کے سیکٹریز کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس سے چیخیں نکلیں گی، وہ بڑھا دیتے ہیں؟ حسین صاحب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی لمٹس میں ہوتی ہیں، کچھ آپ اپنے آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنلی مارکیٹنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریٹ کے اوپر آپ نے دوسروں سے لینی پڑتی ہے۔ پچھلی دفعہ 18 روپے اعلان کیا، پھر پیٹرول کی قیمت کم کر دیا، لیکن جنہوں نے اس کی اجازت دینی تھی انہوں نے اجازت نہیں، پھر 4 روپے ہو۔ یہ تو آپ کی اوقات ہے۔ وہ سر وہ بھی ایسی ہے، وہ میڈیا پہ ایسی خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، ایڈوانس فور کاسٹنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ جی یہ ریٹ اتنا بڑھے گا اور اتنا ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ کبھی بھی ہم ایسی پہلے کیا تھا وہ بتا سکتے ہیں؟ سر وہ میں بتاتا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے انہوں نے منت ہے انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ نہیں اجازت تک خیر میں یہ نہیں کہتا، پرائم منسٹر از دا سپریم آف دا پاکستان، شہباز شریف صاحب انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ جو چینلز ہیں نا اپنے ریٹ بنانے کے لیے، سر وہ انہوں نے کیا نا کہ اتنا بڑھ جائے گا، لوگوں نے ذہن میں اتنا بڑھ جائے گا، تو پھر ایسے خرید و فروخت بھی ہوگی، جن لوگوں نے لینا تھا لے بھی لیا،
بعد میں ان کو فائدہ بھی ہو گیا. احسان یہ صاحب ساری نہیں باتیں ہے, ہیں. میں عید سے بتانا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کبھی کہ شباز شریف صاحب سے درد دل رکھنے والا میں نے خود کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا. وہ خود اپنی آنکھوں, ان کا بجٹ پیش کرتے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کڑوا گھونٹ ہے, لیکن پاکستان کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ آپ نے پڑے گا. کہا یہ پنجاب کا بجٹ بہت اچھا جی ہے, جی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ہر جلسے میں, ہر جلوس میں وعدہ کیا کہ اب آپ کو بجلی کا بل 200 یونٹ تک نہیں آئے گا, وہ بات کدھر گئی؟ وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. اس میں احسان صاحب ابھی لوگ ساری جو ہمیں کیسٹیں نکال کے دیتے ہیں نا, وہ یہی دے رہے ہیں کہ 200 یونٹ کا بل آپ کا بل پنجاب حکومت آپ صرف مور لگائیں گے جا کے. احسان صاحب اس میں یہ ہے, دیکھیں پنجاب حکومت نے یہی کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کسان کارڈ بنا کے دیے ہیں, اس طرح ہم نے سولر کے لیے, میرے سوال کا جواب میں بتا رہا ہوں 200 یونٹ پہ آئے سر, ہم اس کے کرنے لگے, ہم آلٹرنیٹ اس پہ دینے لگے ہیں نا. اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بجلی دینی ہے سستی, ہم نے ایک غریب آدمی کو دینی ہے, اس کو خرچہ کم سے کم آئے. اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں فری, اور یعنی کہ دینے لگے ہیں سولر پینل, تاکہ چھوٹے جو لوگ ہیں, چھوٹے جن کے 100 200 یونٹ والے گھروں چھوٹے ہیں, ان کو ہم جو ہے اس بوجھ سے بچائیں. سولر بھی ان کو ملنے نہ جا رہے ہیں. کب تک سر جی اسی مہینے اسکیم شروع ہو رہی ہے ہماری, جولائی میں شروع ہو رہی ہے. بینکوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کو آپ نے یعنی فیسیلیٹیٹ کرنا, تاکہ اصل میں جو چھوٹا طبقہ ہے نا جی, ان کو 200-300 یونٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا. پیپل پارٹی سے آپ کا کیا اختلاف ہو جاتا, کبھی اختلاف ہو جاتا, کبھی آپ یہ پھینڈ آ رہی کیا ماجرا, لوگوں کو بتایا نا کہ واٹ از دس. نہیں احسان صاحب, پیپلز پارٹی از پارٹ آف گورنمنٹ. پیپلز پارٹی ہماری پہلے بھی ہمارے ساتھی رہی ہے, پی ڈی ایم میں بھی انہوں نے بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے, فارن منسٹری ان کے پاس تھی, وہ پورے پارٹ آف دا گورنمنٹ تھے. اب بھی اس وقت بھی انہوں نے, پیپلز پارٹی نے ہمارا پورا یعنی پی ڈی ایم جب بنی, انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا. اب بھی دیکھ لیں, اب بھی اس الیکشن میں, الیکشن کے دوران کیا ہوا سر دیکھیے الیکشن ہوتا ہے, الیکشن تک ہمارے اختلافات ہوتے ہیں, ووٹ لینے تک اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے, حکومت بنانے کی بات آتی ہے, اگر سنگل میجارٹی کوئی حکومت نہیں بنا سکتی تو پیپلز پارٹی کاف ہے, ایون میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پارٹنر ہیں, وہی ہوتا ہے کولیشن حکومت. یہ شباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے, یہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے, یہ ہماری کولیشن حکومت ہے. یہ ہوا کہ الیکشن میں آپ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, ایک دوسرے کو سینہ پھاڑیں, اس کے بعد پھر آپ جب کولیشن بنتی ہے, اکٹھے ہو جائیں, تو عوام کا ووٹ کدھر گیا؟ سر وہ جب آپ کی ایک ملک کی بات ہوگی, جب ایک نیشنل کنسنسس ہوگا, تو تمام پولیٹیکل پارٹی کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. صاحب کیونکہ یہ بھی آپ کے پارٹنر ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں یہ بالکل صبر نہیں ہے. آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں میاں صاحب یہ مہنگائی کا خاتمہ کب تک ہوگا اور کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بھی 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی نکل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ناز صاحب, ہم حکومت کے سپورٹر ضرور ہیں, ان کے ساتھی ضرور ہیں, اب بتائیں, مگر ابھی ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں. آج صحیح بات, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی ہے, انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, صلاح نہیں کی, اور ہم ان سے بھی نہیں پوچھا. ہم دیکھیں سچی بات, ہم اس بجٹ کے حق میں نہیں تھے. پارلیمنٹ میں بھٹو نے اور بلاول بھٹو زرداری چیئرمین نے بھی اس بجٹ کے خلاف بات. ٹھیک بات ہے, صحیح بات. حقیقت عوام کو بتانی چاہیے. کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ پرابلمز ہیں, مگر یہ دیکھیں گے اس صورتحال پہ, اس دلدل میں ہمیں پھنسایا کس نے, دھکا کس نے دی. ماضی کی جو حکومتیں تھیں نااہل نالائق, ان کی وجہ سے یہ سارا برڈن آنے والی حکومتوں پہ پڑ گیا. یہ جو کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم خودکشی کر لیں گے, تو وہی آئی ایم ایف کے چنگل میں ہمیں پھنسا کے گئے. اب اس سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو لگے گا. ابھی جمعہ تو تھوڑے دن ہوئے ہیں حکومت کو, مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجودہ حکومت کو, پرائم منسٹر کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں صلاح مشورے بھی دے رہے ہیں. اگر وہ ہماری بات مانیں گے, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اگر وہ ہماری بات مانیں گے, ہمارے ساتھ چلیں گے, تو ملک بہت جلد کرائسس سے نکل جائے گا. ماضی میں پیپلز پارٹی کے یہ کئی دفعہ تجربات ہوئے, ملک خالی ہوا, ٹوٹا ہوا ملا, خزانہ خالی تھا. پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. جب وہ آپ سے پوچھتے بھی نہیں, آپ سے مشورہ بھی نہیں کرتے, تو کہ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ شباز شریف اور بلاول ایک جب ڈالو سب چیزیں ختم ہو جائیں؟ ناز صاحب, جب الیکشن کے بعد
हुए तो जिस सूरत हाल थी कि कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं। ठीक, सही बात है। ठीक है, हमने पीटीआई को भी दावत दी कि आप नहीं बना नहीं, लो। वो तरीका ही उन्होंने ऐसा बनाया था ना, जो भी जिन्होंने हाँ। बनाया, मगर अगर हम इनके साथ ना मिलते तो एक आईनी बुरहान पैदा हो जाना था, एक क्राइसिस आ जाना, किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाना था। तो हमने अपनी सियासत को लहदा रखा, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हमने इनके साथ, यानी आपने सियासत नहीं बचाई, आपने मुल्क बचाया। मुल्क बचाया इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री सर। देखिए, हमने मुल्क बचाने के लिए कभी चले, हालात अप डाउन होते हैं, जब हालात बेहतर होंगे और ये अच्छी पॉलिसियां लाएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये मुल्क में महंगाई के खात्मे के लिए आप क्या इकदाम कर रही, पीपल पार्टी क्या कर रही? देखिए, क्योंकि आपने भी 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया, अब वो गायब है आपकी तकरीरों से, तहरीरों से हर जगह। देखिए जी, हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं IMF के पास गए, अगर हमसे सलाह मशवरा कर लेते तो शायद कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती। ठीक, मगर इसके बावजूद हमने कहा कि कोई नहीं, अगर ये करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हम क्राइसिस से मुल्क को निकाल लेंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाह। जैसे पिछली 18 माह की हुकूमत थी, फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, उन्होंने तूफानी दौरे किए भुट्टो साहब की तरह, पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में था उसमें से निकाला, डिफॉल्ट होने से बचाया। अब भी अगर हमें मौका मिला, अगर हम देखते हैं कि ये पॉलिसी हम बेहतर करते हैं, IMF से छुटकारा बहुत ज़रूरी है, तो मगर हमने IMF के पास नहीं गए, ना हमने उन्हें फंसाया। नहीं, आपका हुकूमत में जब किरदार ही कोई नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप कहते हैं हम हुकूमत में ही नहीं है। देखिए, जो बड़ी पार्टियां, सियासतदान, आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन है। ये वक्त के साथ पॉलिसियां बदलती रहती हैं। उस वक्त कुछ हालात थे, आज कुछ हालात है। जब अच्छा, ये इस्लामाबाद में ये धरने जलसे हो रहे हैं, इसकी आप भी मुखालफत करते हैं कि ये अकेले ही करते हैं? नहीं, देखिए, धरने होना, जुलूस निकालना पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा, सबको इजाजत होनी चाहिए, उसमें कोई नहीं, मगर वो तामीरी होना चाहिए ना, मुल्कों की बेहतरी के लिए होना है। खाली अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए, या आप मैं ना खेलूंगा दूसरों को नहीं खेलूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि कोई बंदा, कोई पार्टी किसी जगह जलसा करने की इजाज़त मांगती है, सदर पाकिस्तान आप है, सेनेट के चेयरमैन आप जी है, जी, गवर्नर आप है, 2 सूबे वज़ीर आला आप है, लेकिन आप हुकूमत में नहीं है। मैं कभी ये स्टेटमेंट आ सकती है कि पाकिस्तान में हर जगह आपकी तरफ से हर शख्स को आज़ादी है वो जलसा करे? ये जो बात आपने की थी ऐसे, ये तो बात की बात है, इजाज़त तो दे, आप इजाज़त ही नहीं देते। देते हैं जी, क्यों नहीं देते? उन्होंने सब कुछ करते हैं, अभी होंगे। सियासत का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, जलसा जुलूस सियासत का हिस्सा है, हम उनसे इनकारी, मगर एक लिमिट में रह ना। अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, गलाव जड़ाव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े टांग देंगे, ये तो बात की बात है ना, ये बात की बात है। इसी खदशात, सुने, जो पार्टी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जी, बता रहा हूं, जो पार्टी ये करना चाह रही है वो गारंटी छोटी दे तो करे, हमें तो कोई इतराज नहीं, मगर वो बाद में भूल जाते हैं, वहां पे चंद बंदे दे के उनकी आंखों में खून उतर आता है। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत का हिस्सा है, करें। पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा जब आई थी 10 लाख बंदा था 86 में, जब 2007 में तो 35 लाख बंदा, एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा। तो ये भी करके दिखाए ना। हमारे भुट्टो साहब को फांसी लगी, बेनजीर साहब शहीद हुई, हमने तो कोई 9 मई वाले वाकया नहीं कि, हमने तो फौजी तनसीबात पे हमले नहीं की, हमने कोर कमांडर पे हमले नहीं की। नवाशी भी जो भी हैं उन्हें भी सजाएं, उनकी पार्टी। देखिए, सियासत ये होता है कि सियासत का मुकाबला सियासत से करना चाहिए। अगर हम भी कहते हैं भुट्टो साहब को फांसी दे दी, बेनजीर को, ज़रदारी साहब को 14 साल अंदर का, तो हमने तो नहीं फौजियों पे हमले किए। मैं ये आपसे पूछता हूँ, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, सियासी डायलॉग की ज़रूरत है, और हुकूमत में से कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि PTI की कुछ ख़वातीन को सीटें मिल जाएं, उनकी मिनॉरिटी को मिल जाए। इन्होंने अपने अपने वकील वहाँ खड़े कर दिए। अब ये जमहूरियत का चैंपियन है तो असूली तौर पर चाहिए था ना, ये सीटें जिनको देनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। तो आप जरा बताएं, आपने तो सीटें नहीं है। मुझे इसमें 2-3 मिनट जो है ना वो चाहिए होंगे, मैं आपको पूरा ब्रीफ एंड करने चलाओ। सर देखिए, मसला ये है कि अभी बात हुई वाने नुमाइंदगान की जो अमेरिका में करारदाद की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर सियासतदानों में सियासत हो, वो जमहूरी लोग हों और यहाँ कुछ सियासी तरबियत हो, तो आज पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता। और कल जब रजीम चेंज हो रही थी, तो जब इमरान खान ये बात कह रहा था कि वो कर रहे हैं, तब भी सब इकट्ठे होते। बदकिस्मती ये है कि उस वक्त सारी पार्टियां कह रही थी कोई मुदाखलत नहीं, वो अकेले कह रहे थे मुदाखलत है। आज वो ये सारी पार्टियां कहने कि पाकिस्तान में मुदाखलत है, वो कौन है? ओ भाई, इकट्ठे तो हों, पहले जमहूरी अपने आप अपने अंदर जमहूरियत तो लेके आए। जब एक करारदाद आती है कि इमरान के साथ मैं उसकी मुखालफत क्यों जाए? नहीं,
میں نہیں نا صاحب، میں ایک بات یہاں پہ، جمہوری معاملہ یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے، پاکستان کے اندر ہونے والا کوئی معاملہ وہ ہم طے کریں گے وہ کون ہے. صحیح بات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیکن ایکویلٹی ہونی چاہیے نا. یہ جمہوری، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت والا نام صرف استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہے. ہمیں اس وقت بھی اکٹھے ہونا چاہیے تھا. ان کو کہتے کہ بھئی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خود کریں گے. آج بھی ہم کہیں گے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم کریں گے. آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے یہاں مداخلت نہ کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں گالیاں بھی دیں تو وہ مداخلت نہیں ہے. آج اگر وہ بات کریں کہ یہ کیا ہوا 8 فروری کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ مداخلت ہے. یہ بات دونوں طرف سے ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوری عمل نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے خواتین کی سیٹس کی بات کی. سر آپ اس پہ دیکھیں کہ بڑا کلیئر ایک پاکستان کا آرٹیکل جو آئین کا 17 ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائے، وہ کسی پارٹی میں جائے، اس کو حق ہے. اگر وہ لوگ یہاں سے آزاد جیت کے وہاں گئے ہیں تو وہ کسی بھی پارٹی میں جا کے، وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر جو ان کا نوٹیفکیشن ہے اس کے شامل ہو کے ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے جو ٹی وی پہ آپ بحث دیکھ رہے ہیں، ایک فیصلہ غلط کر کے اس کو رگڑ رہے ہیں، اس کو بار بار اور ہمیں یہاں پہ بھی جمہوری عمل یہ ہونا چاہیے. جمہوریت اگر ہمارے اندر ہے، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، تو ہمیں جن کا حق ہے ان پہ بات کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. میرے خیال میں یہ بالکل ایسے بھی چل سکتا ہے ایوان. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب کا ایک خط جو ہے، جو اس وقت برطانوی ہائی کمیشن کو لکھا گیا، جو آسمان جنگیر کانفرنس میں ان کی ہائی کمشنر نے ایک آ کے اس پہ بات کی ہے. نہیں، اس نے اس پہ بات کی ہے نا، جو یہاں پہ پاکستان میں بات ہو رہی. تو انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، ہم نے تو اس پہ جو ہے نا وہ اپنا نظر ثانی کی ہے، آپ بھی کریں. یعنی آپ نے جو 1953 میں ایران کے اندر حکومت جو بدلی تھی، ایک رجیم چینج کی تھی، آپ بھی اس پہ جو ہے نا وہ شرمندگی کا یا جو بھی. ہم تو جناب اب دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، ہم سے یہاں پہ سیٹوں کا فیصلہ ہو نہیں رہا. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی ڈائلاگ کے لیے کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے جس میں چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے. سر مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ ہم تینوں، یہ 2 بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں. 2013 میں میاں ایوب صاحب کہیں گے کہ ہم سے ظلم ہوا، ہم سے زیادتی ہوئی، ہمارا الیکشن جو ہے نا وہ ہمیں نہیں لڑنے دیا. میاں صاحب ایسے ہی ہے. 2018 میں بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، ہم اس کو جیتے ہوئے تھے، سیٹیں کسی اور کو دے دی. ٹھیک ہے جی. 2024 میں پی ٹی آئی یہ بات کہہ رہی ہے. اچھا، تینوں مان رہی ہیں بڑی پارٹیاں کہ ہمارے سے زیادہ جو کر رہا ہے اس کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیوں بٹھائیں گے؟ یعنی آپ کا مطلب وہ کیوں بٹھائیں گے؟ ایک ہونی چاہیے نا سر. یہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے بالکل، اور جس میں چیف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس کو شامل کرنا نہیں، سارے اس میں آسان صاحب یہ سر ان کا کام ہی نہیں. نہ آرمی نے پاکستان بنایا، نہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان سیاستدانوں نے بنایا، عوام نے بنایا. انہیں موقع ملنا چاہیے. یہ آپ بتائیں. عوام کے نمائندے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کا، تو پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں، نہ فوج کا کوئی کام ہے اس سیاست میں اور نہ جوڈیشری کا کام ہے. وہ راجا ہمارے آنریبل ادارے ہیں، وہ اپنے کام اپنا کرے. یہ ہماری تب سب کی ذمہ داری ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک اینڈ دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری سارے اکٹھے ہو جائے. ہماری تینوں سیاسی پارٹیوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ملک کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے. میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.